اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو وہ اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی حکم کے مطابق، اور اگر جب وہ اپنے اوپر ظلم کر لیں تو وہ آئیں آپ کے پاس، پس وہ اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کریں تو یقیناً وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، کیا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وما ارسلنا، اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اللہ کے رسول، یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور آخری رسول بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نا کی میننگ ہوتا ہے ہم نے بھیجا ہے۔ ایک بات اور دھیان رکھیے کہ جب بھی قرآن کریم میں یہ ہم کا لفظ آتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خدا بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ اللہ کے اس سے کوئی یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زائد ہیں۔ یہ نا جو آتا ہے، یہ ہم جو آتا ہے، یہ اس لیے آتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان پتہ چلتی ہے، اس کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ جیسے ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا آرڈر ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا جس سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کے بڑا پن، اس کی کبریائی، اس کی شان پتہ چلتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انسان کہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور ایک یہ کہ ہم نے کیا ہے یہ۔ تو یہ تھوڑا سا ایک انداز جو ہوتا ہے، یہ انداز اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ شاہانہ انداز ہے، بادشاہوں والا انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے کیا آئی کہ رسول سب کیا ہے؟ من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ دوسری بات اس سے پتا آپ کو یہ بات بھی واضح ہو رہی ہوگی کہ کوئی بھی رسول کیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ رسولوں نے آ کر کیا کیا ہو، جھوٹ بولا ہو یا ایسے ہی دعوے کر دیے ہوں کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یعنی تمام رسول سچے ہیں، اور کوئی بھی رسول کیا ہے؟ اپنی طرف سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے، وہی کیا ہے؟ رسول ہے۔ اور رسول من رسول، جو بھی ہم نے رسول بھیجے، تو رسول، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول کا جو میننگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ را سین لام، رسلا، ارسلا یرسلو ارسالن، رسالتن۔ کسے کہتے ہیں؟ رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، ارسلہ کہتے ہیں بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے کیا کیا ہے؟ پیغام بھیجا ہے۔ رسول پیغامبر کو کہتے ہیں، قاصد کو کہتے ہیں، میسنجر کو کہتے ہیں، جو اللہ کا میسج، اللہ کا سندیش، اللہ کے پیغام لے کر آئے، اللہ کے آرڈر، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات لے کر آئے، اسے کہتے ہیں رسول۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسول کے منصب پر فائز کیا۔ یہ ایک بہت عظیم منصب ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہے، تو یہ تو ہو گیا کہ اللہ نے بھیجا، اور دوسرے کہ وہ اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب جب وہ اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کے، آپ اپنا مائک بند کر لیجئے سمینہ باجی، ان لوگوں کے مائک بند کر دیجئے ذرا۔ تو اب جب کیا ہو گئے کہ اللہ کے رسول آ گئے،
اللہ کا پیغام لے کر آ گئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ لیطاع باذن اللہ، اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنا ہے. آپ کے سامنے بھی اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، آپ کے سامنے بھی اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت کے بعد دوسری جو اطاعت ہمارے پر جو ضروری اور فرض ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن کی بات مانیں گے، ہم صرف اللہ کی بات مانیں گے اور حدیث کو کوئی اہمیت نہ دے، تو وہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے کیا کیا ہے، رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. تو رسول کی اطاعت بھی ہمارے اوپر کیا ہے، واجب اور ضروری ہے، لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے، ان کے فرما برداری کی جائے، انہیں فالو کیا جائے، ان کے احادیث کو مانا جائے، ان کی تعلیمات کو مانا جائے، ان کی زندگی کو فالو کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی سیرت پر چلا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ کیا ہو، اس کی اطاعت کی جائے. آپ کے سامنے یہ تمام باتیں آ چکی تھیں کل کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کا رسول نے خود کہا ہے نا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو بہرحال اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے. یعنی قرآن پر چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا، احادیث پر بھی چلنا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی قرآن کی اتباع کے ساتھ ساتھ، قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن پر عمل کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا، ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا. دیکھیے حدیث سے شاید میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے، قرآن ہی کا تتمہ کہہ لیجیے، قرآن ہی کے تشریح ہے حدیث. تو کیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو ماننا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی میں آپ کو کل سنا چکی تھی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی تعلیمات جب تک کہ اس کی زندگی، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے. اس سے بھی ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے رسول کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں، تو ان پر عمل آوری، اس سے کیا ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، ایمان کی تکمیل ہوگی. ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اب آگے ہے کہ باذن اللہ، باذن اللہ کا کیا کیا مطلب ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر لیتے ہیں. باذن اللہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق. کیا ہے اللہ کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اور دوسرے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے آ کر کیا کہا ہے، یہی تو کہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی بات مانو، کہو اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. تو وہ ہمیں اللہ ہی کے حکموں کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کے رسول آ کر ہمیں کیا دعوت دے رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں، دعوت اللہ، اللہ کی طرف پکار رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں. اس کا باذن اللہ کا مطلب دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے حکم کی طرف بلا رہے ہیں.
اس میں ایک پوائنٹ ہمارے لیے جو سبق کا پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم بھی جب کیا کریں، دعوت کا کام کریں، تو کیا کریں، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں، اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی بات مانو، قرآن کی طرف بلائیں۔ اللہ کے رسول نے قرآن ہی کی طرف دعوت دی تھی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا بھی ہے نا کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ کے رسول کو بھیجا ہے۔ تو بہرحال کام جو کرنا ہے ہمیں دعوت کا، وہ کس طریقے سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے، باذن اللہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرنا ہے۔ دیکھیے رسول جو دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول آئے، آخری رسول آئے، ان لوگوں نے آ کر اپنی مرضی نہیں چلائی ہے کہ جو ہم چاہیں کریں، ہماری مرضی، ہمارا مقام تو بہت اونچا ہے، ہمارا منصب تو بہت اونچا ہے، کوئی ہم سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے بندے بھی تھے، اللہ کے غلام تھے، اللہ کے قاصد میسنجر تھے، اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے جتنے بھی رسولوں نے کام کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کام کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جدھر بھی کہا کہ ادھر جاؤ تو ادھر چلے گئے، اس کو جا کر دعوت دو تو اسے جا کر دعوت دی تھی، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا چلا گیا ویسے ویسے نبی اور رسول کرتے رہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے خود بھی زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی اللہ کے حکم کی طرف ہی بلایا۔ تو اس میں ہمارے سبق کا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے رسولوں کا کہہ لیجیے ایک طریقے سے کہ مربی، معلم اور گائیڈ کرنے والا، ہادی اور رہبر، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دیتے رہے، ہدایات دیتے رہے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب ایسے کرنا، ویسے کرنا، ویسے ویسے اللہ کے رسول کرتے چلے گئے۔ آپ دیکھ لیجیے اللہ کے رسول کی پوری زندگی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہجرت کرو تو ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ کرو تو جنگ کری، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا تھا ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے کوئی بھی رسول ہو۔ تو یہ ہے رسولوں کی، اس سے ہمیں عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ رسول جو تھے بہت کہنا چاہیے کہ اعلیٰ اور برتر تمام انسانوں میں، کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو رسول جو ہیں وہ سب من جانب اللہ ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف ہی بلایا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کام کریں، قرآن سے انسٹرکشن لیتے رہیں کہ کن حالات میں ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے، کن لوگوں میں ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے، یہ ساری ہدایات، یہ ساری تعلیمات ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانا ہے کہ ہم چاہیں کہ ہم جیسا بھی کام کر لیں، نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بات رکھنا چاہیے، ہمیں کن لوگوں کے بیچ میں کیا بات کہنا ہے، کن حالات میں کیا بات کہنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن سے سیکھنا ہے ہمیں۔ اور دوسرے باذن اللہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے حکم یعنی کہ قرآن ہی کی طرف بلانا ہے لوگوں کو، کیونکہ دیکھیے آپ کو تو معلوم ہے یہ بات کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے، اللہ کے رسول آخری رسول تھے، آپ پر نبیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین تھے، مہر لگ چکی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اب یہ رسالت کی ذمہ داری، اب یہ کیا ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، اس پیغام کو آگے بڑھائیں، فارورڈ کریں، وہ پیغام جو اللہ کے رسول ہم تک پہنچا کر گئے، وہ پیغام جو ہم تک پہنچا ہے قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں، جو یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے اس پیغام کو فارورڈ کرنا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچاؤ۔
تو بہرحال اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آنا ہے، اب کیا کرنا ہے، ہمیں ہی کیا کرنا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور محبت کے دعوے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے رسول کا نام آئے تو ہم کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اپنے انگوٹھوں کو چوم لیں، آنکھوں سے لگا لیں، یا پھر اللہ کے رسول کی محبت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے رسول کے پیدائش کے موقع پر ہم جلد سے جلوس کر لیں، نعرے لگا لیں، یا کچھ اور کر لیں، جھنڈے لگا لیں، لائٹنگ کر لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، حق ادا کر دیا شاید اللہ کے رسول سے محبت کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تھوڑی آئے تھے کہ اللہ کے رسول سے صرف کیا کیا جائے، محبت کے کھوکھلے دعوے کیے جائیں۔ اصل چیز تو ان کی اطاعت ہے۔ اگر زندگی میں ان کی اطاعت نہیں ہے، پھر ہم چاہیں کتنی ہی محبت کے دعوے کر لیں تو سارے دعوے بیکار ہیں، ہے نا۔ اس کی مثال جیسے کیا دی جاتی ہے کہ مان لیجیے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی پلا دو، یا کسی بھی کام کو ہم کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے رہیں، بیٹھ کر ماں باپ کے تسبیح پڑھتے رہیں، یا ہم یہ کہیں کہ ہم تو ماں باپ کی اہمیت پر ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ایک مضمون لکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ابھی پانی نہیں پلا سکتے، تو یہ کیا ہے، سراسر بیوقوفی ہے نہیں ہے یہ۔ ہم کسی سے محبت کے دعوے کریں، ہم صرف کیا کریں، اپنے بچوں سے محبت کے دعوے کریں، ہم بچوں کو چومتے چاٹتے رہیں، اور ہم کیا کریں، ان کے خیال نہ کریں، ان کی تربیت نہ کریں، تو یہ سب دعوے بیکار ہیں یہ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو انسان یا جو کام جس مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اصل مقصد کو تو فراموش کر دیتے ہیں، اور بے بنیاد باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں، ہر چیز کے مقصد کو پورا کرنے والے بنے۔ تو اللہ کے رسول کی جو آمد کا اور بعثت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ صرف نعرے لگا دینے سے، صرف جلد سے جلوس کر لینے سے، صرف پیدائش کا دن منا لینے سے یا وفات کا دن منا لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ محبت کا حق تب ادا ہوگا جبکہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر میدان میں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ کہ ازدواجی زندگی سے متعلق اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، کاروبار کی زندگی سے متعلق کیا تعلیمات ہیں، انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اور سیاسی زندگی ہے، بہت ساری زندگیاں ہیں انسان کی۔ تو زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے، ہمارے پر فرض ہے، ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہم کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں یا ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ نے کیا کہا ہے اور رسول نے کیا کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یعنی قرآن و حدیث میں تلاش کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث ہماری بنیاد ہے، قرآن و حدیث ہماری شریعت ہے، قرآن و حدیث ہمارا اصول ہے، ہمارا ضابطہ ہے، ہمارا قانون ہے قرآن و حدیث۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کے مسائل قرآن و حدیث میں تلاش کرنا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بعد میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، بعد میں دیکھنا ہے کہ آپ کیا کریں۔ تو یہ ہماری بنیاد ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو اپنے زندگی کے سارے مسائل، ابھی آپ کے سامنے کل ہی یہ آیت آئی تھی کہ کیا کیا کرو جب بھی تنازع ہو، جب بھی تم پریشان ہو جاؤ کسی مسئلے میں، تو لوٹا دیا کرو اس مسئلے کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف، یعنی قرآن و حدیث میں تلاش کیا کرو کہ قرآن و حدیث اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اصل میں اگر ہم جائزہ لیں اپنے معاشرے کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا، تو لوگوں کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، عالم یہ کہہ رہے ہیں اور مفتی یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کس کی مانیں۔ تو یہ چیز کیوں آتی ہے بیچ میں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے؟ آنا کیا چاہیے، قرآن میں یہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ لکھا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتے ہیں، قرآن و حدیث یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے مین چیز، یہ ہے خاص چیز، اس کو فوقیت دیں، اس کو ترجیح دیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے،
اور دیکھیے اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم تو بڑا پریشان ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے اور ایک یہ کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں، عوام کیا کریں، لوگ بڑا پریشان۔ تو آپ کو ایک معیار دے دیا گیا ہے، ایک کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو پرکھنا ہے کسی کی بات کہ آیا سامنے والا انسان صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، تو معیار کیا ہے کہ آپ اس کی بات کو پرکھیں قرآن و حدیث کی کسوٹی پر۔ اگر اس کی بات قرآن و حدیث کی موافق ہے تو آپ اس کی بات مانیں، لیکن اگر اس کی بات قرآن و حدیث کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن و حدیث ہماری کرائٹیریا، ہمارا معیار، ہماری کسوٹی ہے کسی بھی بات کو پرکھنے کے لیے، کسی مسئلے کو حل کرنے کے۔ سب سے پہلے اپنے مسائل کا حل ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ تو بہرحال بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس آیت سے ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کس قدر ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور دوسروں کو بھی ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کے رسول کی احادیث، تعلیمات، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کی طرف لوگوں کو ہمیں بلانا ہے اور خود بھی چلنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، اسے ہم ضروری چیز ہے یہ۔ آگے ہے، آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کاش ایسا ہوتا کہ جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیتے یا ظلم کر لیا انہوں نے اپنے اوپر، تو یہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے مغفرت چاہتے، رسول ان کے لیے استغفار کرتے، تو یہ اللہ کو پاتے، یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دیکھیے اس ظلموا انفسہم کہ جب یہ اپنے پر ظلم کر لیں، اس کی تشریح آپ کے سامنے شاید کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں، ظلم کا جو میننگ آپ کو بتایا گیا تھا وہ کیا بتایا گیا تھا کہ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق مار دینا، کسی ایک کا حق گھٹا دینا، کسی دوسرے کو اس کا حق دے دینا۔ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے اوپر ظلم شرک ہے کہ اللہ کا حق ہم نے کسی اور کو دے دیا، اللہ کے حق میں ہم نے کسی کو شریک کر لیا۔ اللہ کے دین پر بھی ظلم کہ ہم نے دین میں زیادتی کر لی، کمی کر دی۔ وہ اس پر قرآن پر ظلم یہ ہے کہ جو بات قرآن میں ہے نہیں، ہم بہت سی باتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے اور یہ لکھا اور اللہ نے یہ کہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے قرآن میں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ احادیث پر ظلم کہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے، یہ بات حدیث میں پائی جاتی ہے، حالانکہ کہیں سے کہیں تک اس کا حدیث میں کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم بہت سی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف۔ نہ جانے کتنے ظلم کرتے ہیں ہم، کبھی اللہ پر، کبھی رسول پر، کبھی قرآن پر، حدیث پر، دین پر، اور کبھی انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، انسانوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، انسانوں کی حق تلفی کرتے ہیں، حق مارتے ہیں بہت سی شکل میں، کبھی زکوٰۃ نہ دے کر، کبھی اور بہت ساری شکلیں ظلم و زیادتی کی، کسی کے زمین ہڑپ لے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، ہزاروں طرح کے ظلم دن بھر کرتے رہتے ہیں۔ تو ظلم کیا ہے؟ بہت سارے گناہ اس میں شامل ہیں، ہم کسی ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بہت سارے غلطیاں، بہت ساری کمیاں، یہ سب ظلم ہیں۔ اب اپنے اوپر ظلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی غلطی کرتا ہے، کوئی بھی اس سے قصور سرزد ہوتا ہے، تو اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اگر ہم اللہ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں تو ہے نہیں، ہم نے شریک ٹھہرایا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے شرک کیا، اس کا وبال ہمیں ملے گا، اس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم دین پر زیادتیاں کر رہے ہیں، ہم بدعتیں کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوگا، خود اپنے آپ کو نقصان ہوگا کہ خود اپنے آپ کو ہم جہنم سے قریب کر رہے ہیں۔ کسی انسان پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اس کا وبال ہمیں ملے گا، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو یہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ظلم آخرت میں اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا، تاریکیوں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ تو بہرحال
किसी पर भी जुल्म का खुमियाजा क्या होगा, कोई इंसान नहीं भुगतेगा, हम खुद ही भुगतेंगे इसका वबाल ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि खुद उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर जुल्म किया। अब बात आपको समझ में आ रही है ना, कि गुनाहों का वबाल इंसान के अपने ऊपर पड़ता है, ये भी याद रखिए। देखिए हम आप अगर अपने या हम अपने अगर जिंदगी का जायजा लें तो हम बहुत परेशान हैं, बेसुकून हैं, बेइत्मीनानी हैं, है ना, अदम इत्मीनानी हैं और बहुत सारी तकलीफें हैं। तो बात ही चल रही थी हमारे सामने कि बता मैं ये रही थी आपको, बात आपके समझ में शायद आ भी गई होगी कि अगर हमने कोई गुनाह किया तो क्या होगा, नुकसान हमारा अपना ही होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जहां तक हो सके गुनाहों से बचें, ठीक है, गलतियों से अपने आप को बचाएं, जुल्म ज्यादती से अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को दूर रखें। हाँ, तो मैं एक बात आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर हम देखें कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कुरान करीम में कहा गया है, जिससे वो आयत आपने पढ़ी थी ना कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीहिम, कि फसाद बर्पा हो चुका है खुश्की में और तरी में, किस वजह से, इंसान के अपने अमाल की वजह से, अपनी कमाई की वजह से, जो उसके हाथों ने कमाया। तो इससे भी ये बात सामने आई कि सारे बिगाड़ की जो वजह है वो हमारे अपने करतूत हैं, सारे खराबियों की वजह, चाहे वो मुआशरे के बिगाड़ हो, मुआशरे को भी हमने बिगाड़ा है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बीमारियां हैं आजकल की, तो उसकी वजह क्या है, हमने अल्लाह के निजाम में क्या किया है, अल्लाह के निजाम में हमने तब्दीली की, अल्लाह के निजाम को बदलने की कोशिश की। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें देखें कि दीन के ताल्लुक से या दुनिया के ताल्लुक से जितनी भी खराबियां हैं, उन सारी खराबियों के पीछे हमारी ही वजह है, हमारे ही करतूत हैं, हमारे ही आमाल हैं, जिसकी वजह से, जिसकी सजा हम भुगतते हैं। अभी आपने शायद कल ही आपके सामने ये आयत आई थी कि फकैफा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है उनके ही आमाल की वजह से, जो उनके हाथों ने आगे भेजा। तो हमारे पर मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां हमारे आमाल की वजह से आती हैं, हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं, हमारे करतूतों की वजह से आती हैं। तो देखिए इसलिए कहा जाता है कि इंसान के ऊपर जब कोई मुसीबत आए तो उसको क्या करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, उसे इस्तगफार करना चाहिए, मगफरत तलब करना चाहिए, अल्लाह से बख्शिश तलब करना चाहिए कि अल्लाह ताला तो मुझे माफ कर दे, यकीनन मुझसे गलती हो गई। देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किरदार देखिए कि जब मछली के पेट में वो मछली ने उनको जब निगल लिया तो उन्हें क्या याद आया, उन्हें याद आया कि हाँ मुझसे गलती हो गई। तो फौरन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैं ही जालिमों में से था, अपनी गलती का एतराफ किया। तो हमारा किरदार यही होना चाहिए कि जब जब हमें लगे कि हम परेशानी में गिरफ्तार हैं, हम बीमारी में गिरफ्तार हैं, हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, हम किसी जुल्म ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, उस वक्त हम अपना जायजा लें, अपने गिरबान में झांकें, अपनी जिंदगी का जायजा लें कि कहीं हमसे कहीं शायद कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हो रही है, जरूर हमसे कोई गुनाह हो रहे हैं, जरूर हमसे क्या हो रहे हैं, कसूर हो रहे हैं, जिसकी पादाश में हमें क्या हो रहा है, इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उस मौके पर हम अल्लाह ताला से माफी मांगे कि यकीनन अल्लाह ताला मुझसे ही कोई गलती हो रही है, तू मुझे माफ कर दे। यकीनन इन तमाम खराबियों की वजह क्या है, यकीनन कोई ऐसी बात है कि जो मुझसे सरजद हुई है, अल्लाह ताला तो मुझे माफ कर दे और आइंदा के लिए तौबा करने का, आइंदा अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। इस तरह की हजारों मिसालें हैं, कहाँ तक गिनाए जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस में आता है कि जब लोग ज़कात देना छोड़ देते हैं तो
بارشیں ہونا بند ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے پڑھا کہ ظالم حکومت کا مسلط، ظالم حکومت کا جو تسلط ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری کہ جب انسان کیا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے حکم عدولی کرتے ہیں، جب ہم، تو کیا ہوتی ہے ہمارے پر پریشانیاں تکلیفات ہیں. کل آپ کے سامنے بات چل رہی تھی طلاق ثلاثہ کی، کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، ہم سے ہی غلطی ہوئی تھی، ہے نا. اگر ہم قرآن کے مطابق طلاق دینے والے بنتے، طلاق دیتے ہم، تو آج یہ مصیبت ہمارے پر نہ آتی. ویسے بھی 3 طلاق دینے کے بعد جو مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے، اگر وہ 1 اور 2 طلاق دے دے تو یہ مصیبت ہی نہ آئے، یہ پریشانی ہی نہ آئے. بڑی حکمت ہے اللہ کے حکم میں، ہے نا. کسی بھی حکم کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، نکاح کے مسائل کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اللہ کے حکم مطابق اگر نکاح کرنے لگے، واقعی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اگر ایسے نکاح ہونے لگے تو آج یہ پریشانیاں نہ آئیں جو آج پریشانیاں آ رہی ہیں نکاح کے سلسلے میں. ہزاروں طرح کی، کہ بہت سے غریب ماں باپ کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے تو وہ کہاں سے نکاح کریں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچیوں کے نکاح کر سکیں. نکاح کرنا اتنا مشکل بنا دیا ہم نے کہ لوگ اب زنا کی طرف آسانی سے جا رہے ہیں کہ اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. اس طرح کی ہزاروں مصیبتیں، ہے نا، خود اپنے اوپر ہم نے خود لاد لی ہیں، خود اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے ہم نے بندشوں میں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے ہٹانے آئے تھے ہمارے اوپر سے یہ بندشیں، اور ہم نے دوبارہ سے لاد لیا اپنے اوپر. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انسان اپنے پر ظلم کر لے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر کیا ہو؟ پھر وہ آئے آپ کے پاس اور اللہ سے مغفرت چاہے، یعنی وہ پلٹے. دیکھیے اگر جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کریں، اپنی تربیت کریں، اپنا تزکیہ کریں، دین کو سیکھیں، جانیں، قرآن کو سیکھیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول کے پاس آنے سے. دیکھیے اللہ کے رسول کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے اس وقت لوگوں کو آ کر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تعارف کراتے تھے، دین کی بہت ساری باتیں سکھاتے تھے، لوگوں کا تربیت و تزکیہ کرتے تھے، قرآن کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، بہت کچھ انسان سیکھتا تھا. اس وقت آ کر انسان کو احساس ہوتا تھا اپنے گناہوں کا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کرنا کیا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا تھا، فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے. ان کو اپنے غلطی کا احساس ہوتا کہ یہ تو میں غلطی کر بیٹھا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی. اب آج کے دور میں اللہ کے رسول تو کیا ہے، حیات نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب ہمیں پلٹنا ہوگا کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹنا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، انحراف کیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لوٹنا ہوگا، پلٹنا ہوگا اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف، آپ کی لائے ہوئی احادیث کی طرف، آپ کی زندگی کی طرف، آپ کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا. اللہ کے رسول کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اپنے غلطیوں کا احساس کرنا ہوگا. فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے نا. تو سب سے جو اہم پوائنٹ ہے فاستغفر اللہ، کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول کا کردار بھی یہی تھا نا، اللہ کے رسول نے کہا بھی یہی ہے کہ میں نا دن میں 100 سے زیادہ کیا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ سے زیادہ، کبھی کہا 70 مرتبہ سے زیادہ، یعنی بہت بہت مراد ہے کہ بہت بہت استغفار کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کا کردار تھا. تو اب اللہ کے رسول جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، ان کے استغفار کا یہ عالم ہے، تو ہم وہ انسان جو دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، جو ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ استغفار کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں تو نہ اللہ کی اطاعت پائی جا رہی ہے، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے. استغفار کرنے سے اصل میں بہت ساری
रहमतें भी नाजिल होती हैं, बरकतें भी नाजिल होती हैं और बहुत सारी मुसीबतें दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, तकलीफें दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं। हजारों फायदे हैं इस्तगफार के, बहुत खैर बरकत होती है। जितना हम इस्तगफार करेंगे उतना ही हमारा दिल भी पाक और साफ होता जाएगा। हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, हमारे अमाल में तब्दीली आएगी। इंसान सोचेगा अभी तो मैं अल्लाह ताला से माफी मांग कर आया हूँ, अभी तो मैंने इस्तगफार किया है अल्लाह ताला से, अभी तो मैंने माफी मांगी है। तो इंसान क्या करेगा, गुनाहों से रुकने की कोशिश करेगा। उसे शर्म आएगी कि मैं एक गुनाह को बार बार करूं, बार बार जाकर माफी मांगू मैं अल्लाह ताला से, गुनाहों से रुकने की कोशिश करेगा। तो इस्तगफार करने के बहुत फायदे हैं। ये ना सोचें कि हमसे गलती क्या हुई है, कोई गलती होगी तो माफी मांग लेंगे, नहीं। हमसे अनजाने में बहुत गलतियां होती हैं और जानबूझकर भी बहुत करते हैं। ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं कि जो ये कह दे कि हमसे तो कोई गलती होती ही नहीं है। हजारों गलतियां होती हैं, कुछ हम जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं हम। हमें बहुत जरूरत है इस्तगफार की, तो इस्तगफार हम जरूर करें। इसीलिए कहा जाता है कि हर नमाज के बाद हम अस्तगफिरुल्लाह कहें, चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह कहें। और कोई भी काम करने के बाद, चाहे हम अच्छा काम करें, नेक काम करें, उसके बाद भी इस्तगफार। अल्लाह के रसूल ने यही दुआएं तो सिखाई हैं हमें। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर मान लीजिए कि हम कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम किसी नेक मजलिस में बैठे हैं, अच्छी मजलिस में कुरान और हदीस की तालीमात चल रही हैं, मजलिस का खात्मा हो रहा है, अब आखिर में हम क्या कह रहे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह से हम माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे गलती हो गई होगी, यकीनन कुछ बोलने में, समझने में, समझाने में, तो हमें माफ कर दे। हम तुझसे माफी चाहते हैं। तो ये है कि ये ना सोचें कि हाँ कोई गलती होगी तो माफी मांगेंगे, नहीं। अच्छे काम के बाद भी अच्छा अच्छा ये सवाल के बहुत अच्छे काम भी अगर हम कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो हम बाद में अस्तगफिरुल्लाह 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 कर रहे हैं। और कोई भी काम कर रहे हैं उसके बाद हम ये दुआ कर रहे हैं। क्या वजह क्या है कि हम अच्छे काम करने के बाद इस्तगफार करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इस्तगफार करने से इंसान की जिंदगी में आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होती है और तकब्बुर और घमंड और गुरूर दूर होता है। मान लीजिए अगर हम नेक काम और अच्छे काम करने के बाद अगर हम इस्तगफार ना करें, तो हमारे ज़हन में क्या आएगा कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े नेक हैं, बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, बड़ा कुरान पढ़ते हैं और हम तो कुरान को समझते हैं, समझाते हैं, दीन का काम करते हैं, है ना? एक तकब्बुर पैदा होगा इंसान के अंदर। लेकिन जब हम अच्छा काम करने के बाद भी, नेकियां करने के बाद भी जब हम इस्तगफार करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई होगी यकीनन कुछ ना कुछ, नमाज पढ़ने में भी हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और भी बहुत सारे काम करने में गलतियां हो जाती हैं, तो हमें माफ कर दे, यकीनन हमसे इसमें बहुत सी गलतियां हुई होंगी। तो आजिज़ी और इंकिसारी पैदा हो रही है और आजिज़ी और इंकिसारी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और गुरूर और तकब्बुर और घमंड अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस्तगफार जो है ये हमारे अंदर से तकब्बुर को खत्म करता है और आजिज़ी और इंकिसारी को परवान चढ़ाता है ना। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए। और कोई भी काम करें, हम रोजा रख रहे हैं तो इस्तगफार करते रहें कि रोजा रखने में हजारों गलतियां हमसे हो जाती हैं। हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं तो अस्तगफिरुल्लाह करते रहें, अल्लाह से माफी चाहते रहें। तो ये बहुत अहमियत है इस्तगफार की, है ना। बहुत बहुत इस्तगफार करने की जरूरत है हम सबको। उसके बाद ये कि वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और रसूल उनके लिए इस्तगफार करें तो यकीनन वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। देखिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और जब लोग आकर अल्लाह के रसूल के पास आकर बताते थे कि हमसे ये गलती हो गई है, हमसे ये गुनाह हो गया है, हमने तो ऐसे ऐसे गुनाह कर लिए हैं, अब क्या होगा ना, लोग परेशान होते थे। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों ने आकर अल्लाह के रसूल को अपनी जिंदगी के वाकयात सुने। किसी ने कहा कि हमने क्या किया जमाने जाहिलियत में, ऐसे और ऐसे गुनाह किए। किसी ने कहा कि हमने अपनी इतनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया ना। इस तरह से बहुत सारे लोग अपने अपने गुनाह बताते थे आकर के हमने ऐसा और ऐसा किया। या इस्लाम कबूल करने के बाद भी मिसाल के तौर पर किसी से कोई गलती हो गई, तो अल्लाह के रसूल का तरीका ये था कि अल्लाह के रसूल उसके लिए दुआ दुआ करते थे कि अल्लाह ताला तो इसको माफ कर दे। इससे हमें ये बात मालूम हो रही है कि अगर हमारा कोई बड़ा है, कोई मौलिम है, हमारा टीचर, हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारे अमीर, है ना, हमारा हेड, हमारा सदर, तो अगर मिसाल के तौर पर किसी से कोई गलती हो जाती है, उस मौके पर ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो हम ये कहें कि तुमने ये गलती क्यों की, कैसे की। हम उसको क्या कर दें, निकाल दें, स्कूल से बाहर निकाल दें, या हम उसको अपनी जमात से बाहर निकाल दें कि इसने गलती क्यों की, हुई कैसे इससे गलती।
یہ انداز نہیں ہونا چاہیے بڑے لوگوں کا، چاہے وہ ماں باپ ہو، کہ ماں باپ بچوں سے غلطی ہو جائے، ہم نے بچوں کو آخ کر دیا، ہم نے نکال دیا گھروں سے، اب ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہماری ساری موجود ان سے بند ہو گئی. اس طرح کے واقعات ہماری زندگی میں اکثر آتے رہتے ہیں. یہ ایک غلط چیز ہے. نہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم ان کو معاف کر دیں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہی دیا قرآن کریم میں کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر دیا کرو، معافی کو اختیار کرو، معافی کو لازم پکڑ لو. تو اللہ تعالیٰ جو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کردار یہی تھا کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. کیسے کیسے بڑے بڑے ظالم و جابر آپ کے سامنے آتے تھے، بڑے بڑے گناہگار سرکش انسان آپ کے سامنے آتے تھے، اور اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. یہ کردار ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا. ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر پاتے ہیں. ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر پاتے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وستغفر اللہم الرسول، اللہ کے رسول ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف کر دے. یہ کردار ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی کے اس کردار کو ہمیں فالو کرنا ہے، اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے. دیکھیے وہ جو آپ نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو جو ایک پیچھے پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا، اور ان سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں، آنا نہیں. اور ان سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ وہ لوگ اس جگہ سے ہٹ گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب کیا ہو چکا ہے کہ دشمن جا چکے ہیں، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو لوگ آ گئے تھے. غلطی ہو گئی تھی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی تھی نا. اب اس کی بات پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ تو انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، ان کی وجہ سے آج اتنا نقصان ہوا، آج ہمارے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، میں تو ان کو کبھی معافی نہیں کروں گا، انہوں نے میری بات مانی کیوں نہیں. کیا ایسا کردار سامنے آیا اللہ کے رسول کا؟ نہیں. اللہ کے رسول نے معاف کیا، ان کی غلطی کو معاف کر دیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، ان سے مشورے بھی کرو، ان سے غلطی ہو گئی ہے، اب آئندہ اگر کوئی معاملہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ مشورے میں بھی شامل کرنا ان لوگوں سے. وہ آیت آپ پڑھ چکی ہیں اس سے پہلے، اللہ کے رسول کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کے رسول اگر سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس انسانوں کی اتنی تعداد کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہر ایک سے ایسی محبت سے ملتے تھے، نرمی اور شفقت سے ملتے کہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت مجھے سے کرتے ہیں. بہت نرم. دیکھیے ہم سب کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دلوں کو نرم رکھنا ہوگا، نرم کرنا ہوگا اپنے دلوں کو، اور معافی کی صفت ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم. جب دیکھیے اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا کیوں، کیسے کیا، ابھی تو کیا تھا، ابھی تو معافی مانگی تھی، پھر دوبارہ کر لیا. کبھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتا ہے. جتنی بار گناہ کرو، جتنی بار معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ بار بار معاف کرتا ہے. تواب، بار بار معاف کرنے والا، بہت بہت معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بہت خوش ہوتا ہے. مثال آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جیسے کسی ریگستان میں کسی کا اونٹ گم ہو گیا اور اس کو لگا اب زندگی ختم ہو گئی، اور سامنے اگر وہ اپنے اونٹ کو دیکھ لے تو اس کو کیا لگے گا؟ زندگی مل گئی گویا کہ اس کی زبان سے سیدھے الفاظ نکلیں گے. اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے. تو اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر بہت بہت توبہ کرنے والا بنا دے. اللہم اجعلنی من التوابین، بہت توبہ کرنے والا بنا دے. تو توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، انابت اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیے توبہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہوتا ہے؟ مشفق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی طرف پلٹے اور رجوع کرے. پھر اللہ تعالیٰ اس پر شفقت اور مہربانیاں کرتا ہے. واستغفر لهم الرسول، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے مغفرت کی دعائیں، ان کے معافی کی دعائیں مانگتے تھے. یہ چیز بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ دیکھیے ہمیں صرف اپنے ہی لیے دعا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بس مجھے معاف کر دے.
دعا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. ہمیں دوسروں کی معافی کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم ماں باپ ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے، بچوں کے گناہوں کو، ہماری اولاد کے. اگر ہم اولاد ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وہ جو دعا ہے نا قرآن کریم میں سکھائی گئی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے اور تمام مومنین کو معاف کر دے. کتنی اچھی دعا ہے یہ. تو دعا میں خود غرضی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بس مفاد پرستی، یعنی صرف اپنا فائدہ سوچیں، ہم اپنی غرض، اپنی ہی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں رکھے. بس تمام لوگوں کو شامل کرنا چاہیے ہمیں اس میں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلقات کو، اور بہت سارے لوگ اپنے بہن بھائیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے اپنی دعاؤں میں. امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. مسلمانوں کے حال پر اللہ تعالیٰ تو رحم فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرما. اس طرح کی دعائیں ہمیں کرنا چاہیے. نام لے کر بھی کریں کہ اگر شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان اور جہاں کے مسلمان، جس کے فلسطین کے، برما کے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانی کو دور کر، نام لے کر بھی ہم دعا کریں. یہ ہے نا کہ مسلمان کا بھائی، کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے اس کے تکلیف پر، ہمیں تڑپ جانا چاہیے اس کے تکلیف پر. جیسے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں ہمیں ایسے ہی دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ جب انسان دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی حق میں دعا قبول کرتا ہے. ہم نے کسی اور کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے. یہ فائدہ ہے یہ. اس لیے دعاؤں میں خود غرضی نہیں ہونا چاہیے. دعاؤں میں ہمیں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے. اس لیے مان لیجیے ہم سفر میں ہیں، ہم سفر میں دعا کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں، ہے نا. ویسے بھی رمضان میں اپنے لیے بھی کریں، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، ہے نا. نمازوں کے بعد جب جب موقع ملے انسان کو، ہے نا، تو اپنے دعاؤں میں دوسروں کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طریقے سے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اپنے دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے تھے. اچھا 10 منٹ ہے ہمارے پاس، دیکھ لیتے ہیں جتنا بھی ہو جائے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس کیوں نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حکم بنا لیں، فیما شجر بینہم، ان معاملات میں جس میں اختلاف کرتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ اپنے نفس میں کوئی تنگی نہ پائیں، اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں، مما قضیتا، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور یہ اس کو کیا کر لیں، تسلیم کر لیں، خوب خوب تسلیم کر لیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہا ہے کہ پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، تیرے پروردگار کی. کا جو آتا ہے قرآن کریم میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، یعنی محمد کے رب کی قسم. کیا؟ لا یؤمنون، لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. کب تک نہیں ہو سکتے مومن؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ بنا لیں، اپنا فیصل نہ بنا لیں ان معاملات میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کا، فیصلہ کرنے والا بنانا، صرف حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات کا جو ہمیں حل کرنا ہے، اپنے مسائل کا جو ہمیں حل کرنا ہے نا، کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھنا یہی کہ اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، اللہ کے رسول اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. اب جس وقت اللہ کے رسول موجود تھے اس وقت تو لوگوں کے لیے بڑا آسان تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس اپنی زندگی کے مسائل لے کر آتے تھے، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر لوگ حق اسے کیا کراتے تھے، حل کراتے تھے. اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہیں. تو اب ہمیں اس روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا. اللہ کے رسول کی تعلیمات کی موجودگی میں اپنے مسائل کو ہمیں حل کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. اس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا تھا، آپ کا منصب، آپ کی اہمیت کیا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو جب کبھی کیا ہو کہ انسان
फीमा शजरा बैनहुम, जब परेशान हो, जैसे आपके सामने मिसाल आए कि बहुत सारे मसाइल होते हैं, इंसान परेशान हो जाता है, बहुत से इख्तिलाफी मसाइल होते हैं और बहुत सारे बातें होती हैं, उस मौके पर इंसान कंफ्यूज होता है, तो उस मौके पर उसे क्या करना चाहिए? अपने मामले को लौटा देना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की तालीमात क्या है इस सिलसिले में। और फिर होना ये चाहिए कि सुम्मा ला यजिदू, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ आगे फिर और समझाऊंगी। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, जब अल्लाह के रसूल का हौल हमारे सामने आ जाए कि अल्लाह के रसूल ने इस सिलसिले में ये कहा है, आपकी ये तालीम मौजूद है, आपका ये हुक्म मौजूद है, आपकी ये हदीस मौजूद है, तो जब अल्लाह के रसूल की बात सामने आ जाए फिर उस वक्त अपने दिल में कोई तंगी महसूस नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों, ये क्यों। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कैसे मानना है? बगैर किसी चों चरा के मानना जरूरी है। अगर हम मान लीजिए कि हमारे सामने कोई बात है कि अल्लाह के रसूल ने ये बात कही, उस मौके पर हम क्या करें? अपने चलाएं कि ये नहीं होना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये ऐसा होना चाहिए था, उस वक्त हम अपने चलाएं, या हम ये कहें कि नहीं ये तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है ना, अब किसी और को देखते हैं कोई और क्या कहता है इस सिलसिले में। ये बातें मुनासिब नहीं है। जब अल्लाह के रसूल का कौल सामने आ जाए तो उस वक्त तो खुशी खुशी उस कौल को मानना, बगैर किसी चूं चरा के, बगैर किसी सवाल के उस बात को मानना जरूरी होता है। उस मौके पर इंसान को कीलो खाल नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन ही मान लेना चाहिए जैसे हमारे सामने बात आई कि अच्छा ये अल्लाह का रसूल ने कहा है, अगर कहा है, आपने कहा तो ठीक है, हम मानेंगे, फिर चाहे हम परेशानी आए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है? मानना है, हम तो इताअत करेंगे, हम तो मानेंगे। ये अंदाज होना चाहिए एक मोमिन का, तभी वो एक मोमिन हो सकता है, वरना नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है कि मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको हदीस बताई ना अभी शुरू में कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जिंदगी, उसकी ख्वाहिशात मेरी लाइफ की तालीमात के मुताबिक ना हो जाए। ये हदीस तशरीह है इस आयत की। तो अल्लाह के रसूल की बात सामने आने के बाद दिल में कोई घुटन नहीं होना चाहिए, कोई तंगी नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उस मौके पर कुछ नहीं करना चाहिए कि ये बात सही नहीं लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये होना चाहिए था, ये किसी और की बात को तरजीह दें हम हदीस के मुकाबले में, तो मुनासिब नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? वयुसल्लिमु तस्लीमा, खूब खूब तस्लीम करना है, उस बात को मानना है, सर झुका देना है ना, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, सरेंडर कर देना है, मान लेना है, घुटने टेक देना है, मानना है, उस बात को खूब खूब तस्लीम करना है। ठीक है, तो ये अंदाज होना चाहिए एक मोमिन का, क्योंकि हमें तो मालूम है ना, जैसे आपके सामने बार बार ये बात आ रही है कि अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते थे, वो जो बात भी कहते थे वही इलाही के मुताबिक ही कहते थे। असल में इस आयत का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी है, और वो ये है एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मामले में कोई फैसला किया, और वो जब फैसला किया तो वो अल्लाह के रसूल ने अपने फूफी भाई के हक में फैसला किया, तो लोगों ने उस बात पर ऑब्जेक्शन किया, कुछ लोगों ने, कि अल्लाह के रसूल ने अपने भाई के हक में फैसला दिया, अपने फूफीजादे के हक में फैसला कर दिया, लोगों ने बातें बनाई। तो कहा जा रहा है कि जब अल्लाह के रसूल की बात सामने आ जाए तो फिर उस मौके पर दिल में कोई घुटन, कोई तंगी, कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मान लेना चाहिए अल्लाह के रसूल के फैसले को। और अल्लाह के रसूल की जात से इस बात का हमें तसव्वुर ही नहीं करना चाहिए कि अल्लाह का रसूल किसी के साथ नाइंसाफी करे या ज्यादती करे या किसी के हक में फैसला दे कि चूंकि रिश्तेदार है हमारा, इस तरह का हमें तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, बात आपके सामने बार बार जो आ रही है, शुरू से आखिर तक आज का जो हमारा सबक रहा, वो यही रहा कि अल्लाह के रसूल की इताअत को अपने ऊपर हमें लाजिम पकड़ लें और कुरान और हदीस की तरफ रुजू करें, और क्या करें? तस्लीम करें, बात को मान लें, कोई तंगी महसूस ना करें, खुशी खुशी माने बात को, अल्लाह के रसूल को अपने लिए हकम बनाएं, जिंदगी के फैसले हम उससे करें। मेरे ख्याल से आगे की आयत हम कल पढ़ेंगे, इतना रहने देते हैं। अगर आज के सबक के ताल्लुक से किसी को कुछ सवाल करना है तो सवाल कर लीजिए। जी, किसी को
करना है तो कर लीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिना, मैं ये कह रही थी, एक रिक्वेस्ट थी कि इसकी ना ऑडियो डाल दिया करें, क्योंकि ये टाइम जरा सा उसका होता है सब लोगों के जाने का, मर्दों का, और इसका जरा घमाघमी का, तो कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है। तो जब टाइम होगा। हो रही है, आप देख रही होंगे, इसमें से भी करती हैं रिकॉर्ड और वो ग्रुप पर डालती हैं, अलमिसबा कुरान सेंटर ग्रुप पर रोज उस पर यूट्यूब पर अपलोड भी होती है ये। तो आप ग्रुप में नहीं है क्या, अलमिसबा कुरान सेंटर ग्रुप? आप देख लें, मुझे तो आप नहीं पता क्यों। अच्छा, तो आप उसमें ऐड नहीं होंगे शायद, फिर आप मुझे पर्सनल अपना मुझे नंबर दे दीजिए अपना, मैं आपको ऐड कर लूंगी ग्रुप में। फिर आपके पास डेली इसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो आपके पास आ जाया करेगी। ठीक है। ठीक ठीक। अब बाकी की जो रिकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर आप देख लेना, आपको मिल जाएंगी। ठीक। ठीक है, चलिए। तो और किसी को कोई जज़ाकल्लाह। बात मालूम? जी, और किसी को कुछ और कहना है? आप लोग एक तो जब क्लास चल रही होती है आप लोग अपने माइक म्यूट रखा करें, अपनी वीडियो भी बंद रखा करें, बहुत डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। इस बात का बहुत ध्यान रखा कीजिए, क्या कहीं आपका माइक ऑन तो नहीं हो गया है, कहीं आपकी वीडियो तो ऑन नहीं हो गई है, आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी तो नहीं हो रही है। इससे मुझे समझाने में भी परेशानी हो जाती है और समझने वालों को भी परेशानी होती होगी, है ना। तो बहुत जी बहुत जी। ख्याल रखें इस चीज का नंबर कि अपना माइक आप लोग जरूर बंद रखा करें। इसका बताओ, व्हाट्सएप का। इस चीज को थोड़ा सीख लिया कीजिए, घर में किसी से मालूम कर लिया कीजिए अगर कोई बात नहीं मालूम आप लोगों को, बच्चों अच्छा, से किसी से। नंबर बताऊं कि मोमिन, या वो कर दूं मेरा मैसेज? नंबर आपके पास है? जी है। मेरे के पास तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नंबर। ठीक है। ठीक। जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो चलिए, तो किसी को कुछ नहीं करना है तो फिर हम बंद करते हैं क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी। अच्छा अंजुम, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। चलिए, ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।